تو آج کا موضوع ہے سیلف کیئر، یعنی اپنی ذات کی دیکھ بھال۔ ہمارے پاس اس پر کچھ مضامین ہیں، کچھ تحقیق بھی ہے۔ آج ہم ذرا گہرائی میں بات کریں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے اپنی ذہنی جذباتی صحت کے لیے، اور اس کے عملی طریقے کیا ہیں۔ کچھ شاید غیر متوقع بھی ہوں۔ جی بالکل، خاص طور پر آج کل آپ دیکھیں ذہنی صحت کے مسائل کتنے بڑھ گئے ہیں۔ ایک تحقیق تو یہ بھی کہتی ہے کہ کووڈ کے دوران ڈپریشن 3 گنا بڑھ گیا تھا۔ تو اپنی دیکھ بھال وہ صرف اپنے لیے نہیں ہے، اس سے دوسروں کی مدد کرنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہے۔ یہ واقعی اب ایک ضرورت ہے، کوئی عیش و عشرت والی بات نہیں رہی۔ اچھا، تو پہلے یہ واضح کرتے ہیں کہ سیلف کیئر کا اصل مطلب کیا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ بس چھٹی منانا ہے یا کسی مہنگے سپا چلے جانا، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ہے نا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دراصل وہ تمام آپ کہہ لیں دانستہ کام ہے، وہ سرگرمیاں ہیں جو کوئی بھی شخص اپنی جسمانی، جذباتی، ذہنی، سماجی، یہاں تک کہ روحانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کرتا ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے بس کچھ لمحوں کے لیے اپنی سانس پر دھیان دینا یا حال میں موجود رہنا۔ جیسے وہ جہاز والی مثال ہے نا، کہ پہلے اپنا آکسیجن ماسک پہنیں پھر دوسروں کی مدد کریں، تو یہ اصول زمین پر بھی اتنا ہی اہم لگتا ہے۔ یقیناً یقیناً، یہ صرف کوئی کہاوت نہیں ہے۔ اگر آپ کی اپنی توانائی ختم ہو گئی ہے، آپ کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، تو آپ دوسروں کو مؤثر طریقے سے کیسے سہارا دیں گے؟ یہ بالکل اپنی بیٹری ریچارج کرنے جیسا ہے۔ تو پھر اس کی ٹھوس اہمیت کیا ہے؟ مطلب اعداد و شمار کیا کہتے ہیں، تحقیق کیا کہتی ہے؟ کیا یہ صرف اچھا محسوس کرنے سے زیادہ ہے؟ جی، یہ صرف اچھا محسوس کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ تحقیق واضح طور پر بتاتی ہے کہ باقاعدگی سے سیلف کیئر کرنے سے پریشانی، ڈپریشن، ان کی علامات کم ہو سکتی ہیں یا ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ تناؤ کو بہتر طریقے سے سنبھالنے میں مدد ملتی ہے اور مجموعی طور پر خوشی بڑھتی ہے۔ ایک سروے ہوا تھا امریکہ میں، اس میں لوگوں نے کہا کہ اس سے خود اعتمادی بڑھی، 64% نے کہا۔ اچھا، جی، اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ، وہ 67% نے بتایا، اور خوشی میں اضافہ 71%۔ تو یہ ٹھوس فائدے ہیں۔ یہ تو کافی متاثر کن اعداد و شمار ہیں۔ کیا ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ فائدے کتنی جلدی نظر آتے ہیں، یا کس قسم کی سیلف کیئر زیادہ مؤثر ہے؟ جی جی، یہ صرف فوری فائدے نہیں دیتا، بلکہ طویل مدتی صلاحیتیں بھی بناتا ہے، جیسے تناؤ سے بہتر نمٹنا، واضح فیصلے کرنا، تعلقات بہتر بنانا، مشکلات سے نکلنے کی صلاحیت بہتر ہونا۔ اور جسمانی صحت کی بات کریں تو یہ دل کی بیماری، فالج، حتیٰ کہ کینسر جیسی بیماریوں کے خطرات کو بھی کم کر سکتا ہے۔ اور ایک تحقیق کے مطابق اس سے ہم جذباتی طور پر زیادہ مستحکم بھی ہوتے ہیں، جس سے ہم خود سے اور دوسروں سے زیادہ ہمدردی سے پیش آ سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو دوسروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جیسے صحت کے شعبے میں، تاکہ وہ برن آؤٹ سے بچ سکیں۔ جی، برن آؤٹ سے بچاؤ۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ تحقیق سیلف کیئر کے 8 مختلف پہلو بتاتی ہے۔ 8؟ کون کون سے؟ جی ہاں، 8: جذباتی، روحانی، ذہنی، جسمانی، ماحولیاتی، مالی، پیشہ ورانہ اور سماجی۔ جی، اکثر ہم صرف 1 یا 2 پر دھیان دیتے ہیں، شاید جسمانی یا ذہنی، لیکن ایک متوازن زندگی کے لیے ان سب پر تھوڑا تھوڑا ہی صحیح غور کرنا ضروری ہے۔ یہ تو واقعی ایک مکمل تصویر ہے۔ تو اب اصل سوال یہ ہے کہ روزمرہ کی وہ جو مصروف زندگی ہوتی ہے، اس میں اسے عملی طور پر کیسے شامل کریں؟ کچھ ٹھوس مثالیں جو کوئی بھی کر سکے۔ بالکل، عملی اقدامات ہی اہم ہے۔ پہلا قدم تو ہے جسمانی حرکت، ورزش، ہلکی پھلکی ہی صحیح۔ یہ دماغ کو تناؤ سے بہتر نمٹنے میں مدد دیتی ہے، مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہے۔ باہر تھوڑا وقت گزارنا، جیسے بس تھوڑی سی چہل قدمی، یہ بھی ذہنی تھکاوٹ کم کرتی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ جم جائیں یا بہت شدید ورزش کریں، ہلکی پھلکی چیزیں بھی کافی ہیں۔ جی ہاں، مستقل مزاجی زیادہ اہم ہے۔ دوسری اہم چیز ہے صحت مند غذا۔ پھل، سبزیاں، اناج، مچھلی، گری دار میوے، یہ چیزیں موڈ اور صحت دونوں کو بہتر بناتی ہیں۔ اور ایک بات، گھر پر کھانا پکانا اکثر باہر کھانے سے زیادہ صحت بخش ہوتا ہے۔ گھر کا کھانا
واقعی یہ تو ہے. حالانکہ اس کے لیے وقت نکالنا خود ایک چیلنج ہے جو شاید اگلے نقطے سے جڑا ہو. بالکل. تیسرا نقطہ ہے نیند کو ترجیح دینا. بڑوں کو عام طور پر روزانہ 7 سے 8 گھنٹے نیند چاہیے. یہ موڈ، دماغی کام، توانائی سب پر بہت فرق ڈالتی ہے. اس کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں سونے کا. سونے سے پہلے کچھ آرام دہ کریں جیسے کتاب پڑھنا، کیفین، چینی کم کریں اور کوشش کریں کہ جہاں سوتے ہیں وہاں کام نہ کریں. صحیح. اور چوتھا، جو شاید سب سے مشکل لگتا ہو اکثر لوگوں کو، وہ ہے منصوبہ بندی اور حدود مقرر کرنا. سیلف کیئر کے لیے باقاعدہ وقت نکالنا پڑتا ہے. یہ خود بخود نہیں ہوتا. اور ایسی سرگرمیوں یا وعدوں کو نہیں کہنا سیکھنا جو غیر ضروری دباؤ ڈالتے ہیں. ایک اچھی ٹپ یہ بھی ہے کہ اپنی نہ کرنے والی فہرست بنائیں، یعنی وہ کام جو آپ نہیں کریں گے، جیسے رات گئے ای میل چیک نہیں کرنا، تاکہ آپ کی توانائی بچ سکے. نہ کرنے والی فہرست، یہ دلچسپ ہے. ان کے علاوہ کچھ اور ذرائع، جرنل لکھنے کا، کوئی شوق اپنانے کا، فطرت سے جڑنے کا، کتابیں پڑھنے یا مراقبہ کرنے کا بھی ذکر کرتے ہیں. اہم بات شاید یہی ہے کہ چھوٹے قدموں سے شروع کریں اور اسے آہستہ آہستہ اپنی روٹین کا حصہ بنائیں. بالکل. چھوٹے قدم اور مستقل مزاجی. تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنی ذات کی دیکھ بھال یہ ہرگز خود غرضی نہیں ہے. یہ ایک متوازن، صحت مند اور بھرپور زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور دوسروں کی مدد کرنے کے قابل رہنے کے لیے بھی. بالکل درست کہا. اور سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ چھوڑ جاتے ہیں، اگر کوئی شخص سیلف کیئر کو صرف وقتی تناؤ کم کرنے کا ذریعہ نہ سمجھے بلکہ اسے ایک مستقل عمل کے طور پر اپنائے، اس کے تمام 8 پہلوؤں میں جذباتی، مالی، پیشہ ورانہ، سماجی وغیرہ، تو یہ چیز طویل مدتی اہداف اور ایک بھرپور زندگی کی ان کی اپنی تعریف کو، ان کے اپنے معنی کو کس طرح نئی شکل دے سکتی ہے.